موت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہم الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں اور الفاظ کے مفاہیم جو ہیں وہ بعض اوقات بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جن کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ مثلا ایک لفظ ہم کہہ دیتے ہیں کعبہ شریف، کبھی تو یہ مقام خیال میں آتا ہے اور کبھی جائے نماز پر بنا ہوا ایک نقشہ خیال میں آتا ہے کہ یہی کعبہ ہے، مگر یہ تو کعبہ نہیں ہے۔ پہلے جائے نماز سے کعبہ کی تصویر ہٹا دو، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے کعبے کا فوٹو ہے، کعبہ تو مقدس چیز ہے اور جائے نماز پر بنا ہوا صحیح نہیں ہے۔ تو اگر دل میں کعبہ نہ ہو تو پھر وہ جائے نماز پر بنا ہوا کعبہ کیا ہوا؟ کعبہ تو وہی ہے جس کی طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اسے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس طرح لفظ کعبہ کے معنی بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح لفظ موت کے معنی بھی اور ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں سوالوں کے جواب شروع میں سمجھ آ جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اب موت کے بارے میں یہ ہے کہ موت جو ہے کسی ایک مومنٹ کا نام نہیں ہے۔ مومنٹ کا معنی لمحہ، یعنی موت کسی ایک لمحے کا نام نہیں ہے۔ موت کے عمل کی عمر اتنی ہے جتنی زندگی کے عمل کی عمر ہے۔ ساری زندگی کا عمل جو ہے یہ اصل میں موت ہی کا عمل ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، دراصل ہم مرتے جا رہے ہیں اور جو آخری لمحہ ہے اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ اصل میں موت سارے پروسیس کا نام ہے۔ مثلا بچپن کے آشنا چہرے بچپن میں ہی رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ دادا، دادی، نانا، نانی، محلے دار، رشتہ دار سب رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نگاہ، منظر اور یادوں کی موت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہوتے گئے تو اس طرح موت شروع ہو گئی، یعنی زندگی کے ساتھ ہی موت شروع ہو گئی۔ بچپن کے دوست گئے تو موت شروع ہو گئی۔ بچپن کا اپنا زمانہ بھی گیا تو موت شروع ہو گئی۔ اسکول کے دن بھی گئے تو موت شروع ہو گئی۔ حاصل گم ہو گیا تو موت شروع ہو گئی۔ حاصل کم ہونا پوری موت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا دوست یا محبوب جدا ہو جائے تو وہ تو پوری موت ہوتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے سسے سے ملاقات کی تو اس نے کہا ہم اسرائیل ہیں اور تیری جان لینے آئے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جان تو وہ لے چکا، کون لے گیا؟ وہ کیچ کا راجا، مہاراجا پنو، تیرے لیے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اسرائیل کو سسی نے واپس کر دیا تو ہوا یہ کہ ایک محبت کرنے والا انسان اگر جان لے جاتا ہے تو یہ بھی ایک موت ہے۔ سسی کی جان پنو کے پاس تھی۔ جان کس کے پاس ہوتی ہے؟ جان محبوب کے پاس ہوتی ہے۔ محبوب کا چلے جانا بھی ایسے ہے کہ موت شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ عمر کا ڈھل جانا بھی موت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ اس نے کہا تیری اپنی شکل ہے اور اسی شکل نے میت بن جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، کل تک تو وہ شخص وہی تھا جو زندہ تھا، اب مرا کون؟ زندہ کون تھا؟ اور درمیان میں کیا واقعہ ہو گیا؟ جس کو تم مردہ کہہ رہے ہو ابھی اس کو زندہ کہہ رہے تھے، اب وہ بولتا نہیں ہے۔ زندگی میں بھی کئی دفعہ نہیں بولا، پھر بھی تم نے اسے زندہ کہا۔ وہ چلتا نہیں تھا کیونکہ سویا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے زندہ کہتے تھے۔ لیکن اب کوئی واقعہ اس کے اندر ہو گیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ روح نکل گئی ہے۔ روح تو مرتی نہیں ہے، پھر تم روتے کیوں ہو؟ کیا جسم چلا گیا؟ جسم تو زندہ تھا ہی نہیں، وہ مرے گا کیا؟ تو پھر مطلب یہ ہے کہ موت ہے کیا؟ زندگی اور موت ہے کیا؟ روح اور جسم کی ملاقات کا نام زندگی ہے اور جدائی کا نام موت ہے۔ جب روح اور جسم الگ ہو جائیں تو اسے موت کہتے ہیں، جب روح اور جسم اکٹھے ہو جائیں تو اسے زندگی کہتے ہیں۔ اگر زندگی زندہ ہوتی ہے تو موت مرتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کا خیال ہے۔ فرض کرو اگر انسان کہتا ہے کہ وہ مر گیا تو مرنے کے بعد وہ انسان اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا اور زندگی میں بچوں کے پاس رہا۔ وہ شخص مرا کب؟ وہاں بھی اپنے ہیں، یہاں بھی اپنے ہیں۔ یہاں کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں، وہاں کو ہم موت سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ماں باپ کی گود میں چلا جائے گا اور آرام سے بیٹھے گا۔ وہ کہیں گے اتنی دیر لگا کے کیوں آئے ہو؟ یہ کہے گا کہ مکان کی رجسٹری کرانی تھی یا انتقال کرانا تھا۔ مکان کو منتقل کرتے کرتے آپ انتقال کر جاتے ہو، تو بچے کس کے حوالے کر جاؤ گے؟ جس کے حوالے آپ کے والدین آپ کو کر کے گئے تھے۔
آپ ہمیں کس کے حوالے کر گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے حوالے کر کے آئے تھے، تو ہم بھی اللہ کے حوالے کر کے آئے ہیں۔ میرے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ میرے سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے؟ سارا کچھ جو پہلے ہو گیا ہے وہ بعد میں بھی ہو جائے گا۔ ہم ایسے ہی گھبراتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یعنی اگر ہم مر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اصل میں موت جو ہے یہ کسی جرم کی سزا نہیں ہے اور کسی محنت کا انعام نہیں ہے، جدائی عارضی ہے، اس لیے گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ امر الہی ہے، اس لیے فکر کی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کا بیٹا جدا ہو کے انگلینڈ چلا جائے تو پھر آپ خوش ہوتے ہیں، چاہے اس نے 10 سال کے بعد آنا ہو، اور اگر اللہ کے پاس چلا جائے تو تم گھبراتے ہو، چاہے 2 مہینے کے بعد تمہیں بھی جانا پڑ جائے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں ہے، مسلمان کے لیے گھبراہٹ والی بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ امر الہی ہو رہا ہے اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ واقعہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں گھبراہٹ کی بات کوئی نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد نیکی کا سارا منظر جو ہے آگے ہے اور رخصت ہونے پہ ہے، یعنی مرنے کے بعد نظر آنا ہے۔ مشکل کشا کو ماننے والے مشکل کشا کو مرنے کے بعد ہی مل سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی بعد میں ہوگی، اللہ سے بھی بعد میں ہوگی۔ پردہ یہاں ہے اور حقیقت وہاں ہے، تو اس لیے جب پردہ ہستی چاک ہوتا ہے تو حقیقت سامنے ہوتی ہے۔ تو حقیقت کی طرف چلے جانا موت تو نہ ہوئی، بلکہ اصل موت جو ہے وہ حقیقت سے قرب ہے۔ یہ غفلت ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور وہ بیداری ہے جب آپ سونے لگیں تو سوتے وقت محسوس ہوگا کہ دن کے کچھ واقعات یاد ہیں، آہستہ آہستہ واقعات بھولتے جائیں گے۔ سونے کے بعد پھر ایک اور نیا منظر خواب میں شروع ہو جائے گا۔ دیکھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن سو رہا ہے۔ ادھر میں نے دیکھا کہ میں خواب میں کہیں چلا گیا، اور انسان خواب میں اپنے آپ کو پورا زندہ سمجھتا ہے، بیدار سمجھتا ہے، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ تو خواب تھا، اور پھر وہ واپس زندگی میں آ جاتا ہے۔ بس اسی طرح جب زندگی ختم ہوگی پھر محسوس ہوگا کہ یہ خواب ہی تھا۔ تو خواب میں بڑے کاروبار کیے تھے، ساری چیزیں کدھر چلی گئیں؟ پتہ چلا سارے کا سارا سودا دھرا ہی رہ گیا، کیونکہ جب خواب ختم ہو جائے گا تو پھر تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خواب ختم ہونے کے بعد آپ ہی آپ ہوں گے، اور خواب کے عمل کا حساب ہو جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ یہاں سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، صرف سودے کا انداز ہی آپ کا عمل ہے، سودا آپ کا عمل ہے۔ یعنی کہ یہاں آ کر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی سودا وہاں لے کر جانا ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کسی انسان کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا، یہ عمل ہے۔ کسی انسان کو نقصان تو نہیں پہنچایا، یہ عمل ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے رہے، یہ عمل ہے۔ عمل یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز حاصل کر لی ہے، بلکہ چیز حاصل کرنے کے انداز کا نام عمل ہے، کیونکہ حاصل تو صرف یہ ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، سارے کا سارا مال اللہ کا اپنا ہے۔ پھر آپ نے کیا حاصل کرنا ہے؟ تو اس جگہ سے حاصل کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ فنا کی بستی ہے۔ اس فنا کے دیس میں قیامت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لو کہ 4 دن کی زندگی ہے، انسان نے چلنا ضرور ہے، کیونکہ کوئی ٹھہرا نہیں آج تک، اس لیے آپ موت کو زندگی کا انعام سمجھو۔ روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ، موت کیا ہے زندگی کا آخری ایک مرحلہ، اور یہ کہ موت کیا ہے حق سے بندے کو ملانے کا سبب۔ موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب، پیر پیغمبر ولی درویش مردانی خدا، موت کی وادی سے گزرے ہیں با تسلیم و رضا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہر روز موت کا عمل دیکھ رہے ہیں۔ رات کی موت سورج کا نکلنا ہے، اور سورج کی موت شام کا آنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ہر روز آپ دیکھ رہے ہو۔ موت پر اداس ہونے والا ایمان میں کمزور ہے، اس کو اللہ کا عمل سمجھ کے اس کو دیکھتے جاؤ کہ یہ کیا ہے کہ بلانے والے نے اپنے پاس بلا لیا، پہلے بلانے والے نے بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ کام کے لیے، اور جب کام ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا تو اب واپس جاؤ۔ اب یہ ممکن نہیں کہ آپ واپس نہ جاؤ، آپ کے پاس ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ ہے، ایک ریٹائرمنٹ کی ایج ہے،
ایک ٹینیور ہے۔ مثلا آپ نے 10 سال کام کرنا ہے، محدود سالوں کی زندگی ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے۔ جس چیز کا آغاز ہو گیا اس کا انجام ضرور ہونا ہے۔ جو بنا وہ ٹوٹے گا ضرور، بننے والی چیز ٹوٹے گی، پیدا ہونے والا مرے گا اور آنے والا جائے گا۔ جو ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ جس کا یوم پیدائش ہے اس کا یوم وصال ضرور آئے گا۔ اللہ کا نہ یوم پیدائش ہے نہ یوم وصال، وہ اس لیے ہر پیدائش سے پہلے ہے اور ہر موت کے بعد ہے، ازل سے پہلے ہے ابد کے بعد ہے۔ جو لازوال ہے اسے ہی خدا کہیں گے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لو کہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا نہ ہوا اور جس کو موت نہیں ہے۔ پیدا ہونے والی شے کو اللہ نہیں کہتے۔ اللہ وہ نہیں ہوتا جو پیدا ہو، تو اللہ وہ ہے جو پیدائش سے باہر ہو اور موت سے باہر ہو۔ جس کا یوم پیدائش ہو وہ انسان ہوا اور جس کا یوم وصال ہو وہ انسان ہوا۔ اب اللہ چاہے جس کا ذکر جتنا مرضی بلند کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا اور ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی۔ اللہ جسے چاہے شہید بنا دے اور جسے چاہے شہیدوں کا سربراہ بنا دے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ انسان انسان ہے، اللہ اللہ ہے۔ کبھی یہ کنفیوز نہ کرنا کہ اللہ اور انسان ایک ہیں۔ موت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جدائی کا نام ہے۔ اگر محبوب اس طرف ہے تو موت بہت افسوس والی بات ہے، اگر محبوب وہاں ہے تو موت خوشی کی بات ہے۔ اس لیے اپنے محبوب وہاں کے رکھا کرو۔ جن لوگوں کے محبوب وہاں ہیں وہ پردے سے باہر ہیں، وہ آئندہ کے لیے ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ نیک ہیں، ان کے لیے تمام واقعات ہیں، ان کے لیے موت کوئی غم نہیں ہے۔ جن کا محبوب فانی ہے ان کے لیے موت بڑے افسوس کی بات ہے، اور جن کا محبوب باقی ہے ان کو افسوس ہی کوئی نہیں ہے۔ پیسے سے محبت کرنے والا موت میں بڑا دکھی ہوگا، مکان سے محبت کرنے والا موت سے بڑا دکھی ہوگا۔ ایک آدمی نے مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نیاز دے دوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ کے نام کی نیاز دے دی، دیگ پکا کے درمیان میں رکھ دی گئی۔ وہ آیا اور دیگ تقسیم ہو گئی۔ تب اس نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ میرا فرش خراب کر دیا، دیگ کی کالک لگ گئی ہے۔ ایک جاننے والے نے کہا تیری نیاز منظور نہیں ہوئی ہے، جس نام کی نیاز کر رہا ہے اس سے بھی تو الرجک ہے۔ اگر کسی کے نام کی نیاز ہو تو دیگ کی کالک گندی نہیں ہوتی۔ ان کا ادب نہیں ہے تو پھر تو نے پکایا کیا اور کھایا کیا؟ تعلق نہ رکھنے والا موت میں دکھی ہوگا۔ لہذا موت جو ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز سے جدائی ہو رہی ہے۔ موت جدائی بھی ہے، موت وصال بھی ہے۔ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبوب کس طرف ہے۔ اگر محبوب دنیا میں رہ گیا ہے تو پھر موت بہت افسوس کی بات ہے، اور اگر محبوب آگے ہے تو موت وصال ہے، اس لیے اس کا نام وصال رکھا گیا۔ ایسی جدائی کا نام وصال ہے، اس لیے نہ کوئی انسان مرتا ہے نہ کوئی جیتا ہے۔ یہ خیال کی بات ہے اور یہ واقعات کی بات ہے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں ہر وقت بچے آپ کے ساتھ تو نہیں رہتے، ہر روز آپ سو جاتے ہیں، ہر روز کام کرتے رہتے ہیں، تو موت جو ہے یہ اللہ کے پاس چلے جانے کا نام ہے۔ لیکن جو لوگ یہاں بھی اللہ کے پاس ہیں ان کے لیے موت جو ہے کوئی شے نہیں ہے۔ تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ انسان موت سے اداس نہ ہو، یہ امر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور کہتے ہیں کہ موت جو ہے بعض اوقات برے آدمی کو گناہ سے بچا جاتی ہے کہ آئندہ گناہ نہ ہوگا کیونکہ وہ جلدی فارغ ہو گیا، اور نیک آدمی کو کہتے ہیں کہ موت نیکی سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ تو ماننے والا چلا گیا، اس کے لیے اللہ کا امر آ گیا، اور زندہ رہنے والے پر فرض یہ ہے کہ وہ اس کے لیے یاد کا تحفہ رکھیں۔ اصل میں راز یہ ہے کہ جس کو تم بھول گئے وہ مر گیا، اور جس کو تم نے یاد رکھا وہ کبھی نہ مرا۔ تو موت کیا ہے؟ فراموشی کا نام ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر تم کسی کو یاد رہے تو موت نہیں ہے۔ جتنے بزرگوں کو تم یاد کرتے جا رہے ہو وہ سارے زندہ ہیں۔ جن کے آستانے پر جاتے ہو، جن کے مزار پر جاتے ہو، جن کی آپ زیارتیں کرتے ہو، جن کے آپ حج کرتے ہو، وہ سب زندہ ہیں، کیونکہ زندہ یاد کا نام ہے۔ اور اگر یاد رخصت ہو گئی تو بندہ زندگی میں مر گیا۔ اگر کسی سے کہیں کہ آپ کے سارے دوست آپ کو بھول گئے ہیں، بس وہ مر گیا۔ کچھ لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ موت میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہ کوئی موت ہے نہ کوئی زندگی ہے، یہ سب رونق ہے، میلہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ منظر روز ہی مرتا رہتا ہے، یہ روز ہی زندہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک پروسیس چلا آ
رہا ہے، ازل سے چلا آ رہا ہے۔ انسان مرتا آ رہا ہے اور انسان ابھی تک نہیں مرا، یعنی مکمل طور پر انسان مر نہیں گئے۔ انسان کی ایک زمانے سے اکائی چلی آ رہی ہے، یعنی ایک ایسی اکائی چلی آ رہی ہے کہ کب سے انسان مرتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن پھیلتا بھی جا رہا ہے، مرتے مرتے پھیلتا جا رہا ہے۔ قبرستان بھی بڑھتے جا رہے ہیں، بندے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ بندہ مرتا ہے اور زندہ ہے، مرتا ہے اور زندہ ہے، مرتا ہے اور زندہ ہے۔ وہ لوگ جو بے مقصد زندہ رہتے ہیں ان کو موت ستاتی ہے، اور جو با مقصد رہتے ہیں ان کا موت کچھ نہیں کر سکتی۔ مقصد جو ہے یہی ایک چیز ہے جو موت سے بچاتی ہے۔ با مقصد زندگی موت سے آپ کو بچاتی ہے۔ مقصد کا آغاز ہو جائے تو انسان موت سے بچ جاتا ہے۔ کوئی مقصد جسے ڈیووشن کہتے ہیں، اگر ڈیووشن یا عقیدت یا عزم یا استقامت کسی کام کے لیے ہو جائے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے موت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم پر چل پڑو تو موت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ محبت کے راستے پر چل پڑو تو وہاں بھی موت سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ کون سا موسم ہے تو محبت کرنے والا کہتا ہے کہ ایک ہی موسم ہے۔ محبت کرنے والوں کا ایک ہی موسم ہے، ان کے دو موسم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ غور کرو کہ یاد کا نام زندگی اور بھول جانے کا نام موت ہے، اور وصال کا نام زندگی اور جدائی کا نام موت۔ محبوب اس طرف ہو تو موت ہے، اور اگر آگے کی طرف ہو تو یہ زندگی ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے فضل پر چلو۔ موت سزا نہیں ہے، بعض اوقات موت انعام بھی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر عظیم ہستیاں، یعنی عظیم شہدائے کرام جو ہیں، یہ موت کی ہی کہانی ہے۔ اگر عزم کے ساتھ ہو جائے تو یہ بڑی گریٹ بات ہے تو یہ موت، لیکن اصل میں شہادت ہے۔ اس موت کا نام شہادت بن گیا۔ جب موت شہادت بن جائے گی تو یہ عظمت بن جائے گی۔ حالانکہ یہ موت ہے، موت بے مقصد انسان کی ہوتی ہے۔ موت جو ہے دنیا دار کی ہوتی ہے، موت دنیا کے طلبگار کی ہوتی ہے۔ جو یہاں ٹھہرنا چاہے اس کی موت ہوتی ہے، جو پہلے ہی نکلنا چاہے وہ اس طرح ہے کہ تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپے اڈن ہارے ہو، یعنی اے باہو ہمیں زبردستی نہ اڑا، ہم خود ہی اڑنے والے ہیں، ہم پہلے ہی موت کی طرف چلنے والے ہیں، اس لیے ہم تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہچان گئے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا امر الہی آ گیا، اس سے پہلے کہ روح اور جسم کی جدائی کا اللہ کا حکم میں پورا کروں، آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے طویل زندگی پائی، 900 سال کی زندگی پائی، آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ واقعہ تو اتنا سارا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی تھی جو میں نے تیرے انتظار میں گزاری ہے۔ میں نے یہ 900 سال کی زندگی تیرے انتظار میں گزاری ہے۔ بات اتنی ساری ہے کہ اگر زندگی 900 سال کی ہو تب بھی جدائی آنی ہے، کیونکہ اسرائیل کو آنا ہے۔ بلکہ آپ کا اپنا ہی نام ہوتا ہے اسرائیل۔ یہ اندر سے مرتا چلا جاتا ہے، باہر سے موت نہیں آتی ہے، بلکہ اندر کا عمل جو ہے بند ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر ایک پروسیس بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومن جو ہے وہ موت سے گھبراتے نہیں۔ اور آپ اندازہ لگاؤ درویشوں کے کمال کا، بزرگان دین کا، آپ کہتے ہو کہ آپ کی زندگی جو ہے مر چکی ہے، زندگی میں اداسیاں اور تاریکیاں ہیں، اور وہاں ان کے مزار پہ موت پہ میلہ لگا ہوا ہے۔ سارے آستان جو ہیں یہ قبرستان ہیں، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ مثلا یہ مادو لال حسین رحمت اللہ ہیں، اندر قبر ہوگی، مطلب یہ ہے کہ بندہ مر چکا ہے، لیکن وہاں میلہ ہے۔ موت کے اندر میلہ لگانا ہی تو فقیری ہے۔ درویشی کیا ہے؟ موت پہ میلہ لگا دینا۔ اور دنیا داری کیا ہے؟ میلے کے اندر موت ہے۔ دنیا دار کہتا ہے مرتے وقت اتنا مال چھوڑ گیا، اور زندگی میں کہتا ہے بڑا افسوس ہے، ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب صرف 1.5 کروڑ روپیہ باقی رہ گیا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اور کوئی دنیا دار یہ کہتا ہے کہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، مدت ہو گئی ہے۔ حاکم وقت گھبراتا رہتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے پکی بات ہونی چاہیے، زندگی خود کچی ہے، ریت کی طرح ہے، ریت کے اندر کیا پکی بات ہوگی؟ برف کی سل میں کیا پکی بات ہوگی؟ کیونکہ برف نے پگھل ہی جانا ہے، برف نے اندر ہی اندر پگھل جانا ہے، اس لیے زندگی میں پکی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آپ میں سینس آف انسیکیورٹی کا خیال آتا ہے تو لفظ سیکیورٹی کی تمنا ہی تمہیں انسیکیور کرتی ہے۔ اصل میں انسیکیور کون کرتا ہے؟ سیکیورٹی کی تمنا۔ جتنا تم محفوظ ہونا چاہتے ہو اتنا ہی غیر محفوظ ہوتے جاتے ہو۔ یہ یوں سمجھ لو کہ زندگی ایک بہت بڑی شاہراہ ہے، اس شاہراہ پر بڑے امکانات ہیں، بڑے راستے ہیں، بڑے واقعات ہیں، چلتے چلے جاؤ۔ اب جب جوانی آئی تو یہ ہائی وے بڑی وسیع ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہو، یعنی یہ بھی کر سکتے ہو،
وہ بھی کر سکتے ہو۔ ایک وقت تھا کہ آپ جہاں سے مرضی پلاٹ خرید لو، پھر انتخاب کرتے کرتے آپ نے ایک ہی پلاٹ منتخب کر لیا۔ اس طرح باقی سارے چانسز ضائع ہو گئے، کیونکہ آپ نے ایک چانس اختیار کر لیا۔ پھر ایک مکان بن گیا، پھر آپ نے ایک نقشہ بنا لیا تو باقی نقشے سارے مر گئے اور صرف ایک نقشہ رہ گیا۔ اس مکان میں آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ زندگی جو ہے ایک سڑک سے ایک گلی میں آ گئی، یعنی ایک بند گلی میں، جہاں سے واپسی مشکل ہے۔ یہیں سے اس بندے نے یا بوڑھا ہو کے نکلنا ہے یا مر کے نکلنا ہے۔ یہیں سے اس بندے نے یا بوڑھا ہو کر نکلنا ہے یا مر کے نکلنا ہے۔ اس طرح وہ شخص امکانات کی ہائی وے سے بند گلی میں پہنچ گیا۔ ایک آدمی اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور کہا مکان بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا بہت اچھا مکان بناؤ۔ اس نے پوچھا کیسا بناؤں؟ پیر صاحب نے کہا بس ایسا بناؤ کہ چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ بس یہی کچھ ہم نے کرنا ہے کہ ایسا مکان بنانا ہے کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا آخری وقت آ گیا تو جان نہیں نکل رہی تھی۔ اس وقت جان اٹک گئی۔ مولوی اور حافظ سورہ یاسین پڑھتے رہے۔ آخر اس زمانے کے درویش کے پاس گئے اور کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جہاں پناہ کی جان نہیں نکل رہی ہے، 30-40 دن ہو گئے ہیں، بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں پر سورہ یاسین کام نہیں آئے گی۔ اس شخص کو وہ خزانہ دکھاؤ جو یہ ہندوستان سے لائے تھے۔ یہ محمود غزنوی کی بات ہے۔ جب اس کو خزانہ دکھایا گیا تو اس نے سوچا کہ میں یہ سب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس بات سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ آپ کی پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں نا، یہی آپ کو مارتی ہیں۔ قبر میں آپ کچھ ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تو زندگی صرف یہاں ہے، وہاں تو پھر آپ نے ہر شے سے نکل کر جانا ہے۔ اس لیے موت کیا ہے؟ اجزاء کا پریشان ہونا۔ آپ اپنے حاصل سے الگ ہوتے جا رہے ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ کسی آدمی کی نظر کمزور ہو جاتی ہے جو کہ کل تک ٹھیک تھی، اس کا نام موت ہے۔ کسی آدمی کا ہاضمہ خراب ہوا تو معدے کی موت ہے۔ کسی آدمی کا دوست جدا ہوا تو یہ موت ہے۔ کسی آدمی کا کوئی بزرگ یعنی دادا نانا مر گیا تو یہ اس کی اپنی موت ہے۔ کسی آدمی کے پیسے گم ہوئے موت ہے۔ کسی کے جسم میں کوئی واقعہ ہو گیا تو یہ اس کی اپنی موت ہے۔ شہر میں اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو یہ موت ہے۔ خیال میں کوئی منظر ٹوٹ گیا تو یہ موت ہے۔ موت تو لگاتار چلی آ رہی ہے۔ پھر زندگی کیا ہے؟ زندگی جو ہے یہ آپ کا اپنا ہی نام ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ بھی آپ کا اپنا نام ہے۔ تو اپنے نام پر دھیان رکھا کرو، آپ مطمئن رہو۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زندگی میں انسان نے نہ کچھ کھونا ہے نہ پانا ہے، اس نے صرف آنا ہے اور جانا ہے۔ آپ زندگی میں آ گئے ہیں اور اب جانے کا انتظار کرو، اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ چلے گئے ہیں، باقی جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں۔ آپ نے تیار رہنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے۔ جانے والوں کے لیے دعا کیا کرو اور انہیں بھول نہ جایا کرو۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں، ایسا غم دے جاتے ہیں کہ زندہ رہنے والے خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کسی مولوی نے کبھی خدا کو قریب نہیں کیا، کسی بادشاہ کے شرعی قانون نے نہیں کیا، بلکہ مرنے والا قریب کر گیا، ایسا غم دے گیا کہ خدا کے قریب کر گیا۔ یہ ہوتی ہے جانے والوں کی مہربانی کہ وہ جا کر آپ کو خدا کے قریب کر جاتے ہیں۔ اس لیے جانے والوں کو سلام، اور ٹھہرنے والے اپنی باری کا انتظار کریں، مگر گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ وقت پر جانا ہے اور اس وقت سے پہلے نہیں جا سکتے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گھبرائے ہوئے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور موت کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری موت ہی تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ زندگی کی حفاظت کرنے والی شے موت ہے۔ موت نے زندگی کو کسی حادثے میں ختم نہیں ہونے دینا۔ جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا تمہیں اس وقت تک موت نے بچا کے رکھنا ہے، جب تک خود نہ آ کر تمہیں ملنے اور کہے السلام علیکم۔ کہتے ہیں ابھی بس کا ایک حادثہ ہوا اور ایک بندہ بچ گیا، پھر وہ جہاز میں گیا، جہاز کا حادثہ ہوا، سارے چلے گئے اور وہ بندہ پھر بچ گیا۔ سب دریاب برد ہو گئے لیکن وہ بندہ پھر بچ گیا۔ ہر جگہ وہ بندہ بچ گیا، بچ کے کنارے پہ آیا تو وہاں اسرائیل علیہ السلام کھڑا تھا اور کہا کہ چلو وقت آ گیا ہے۔ موت کا دن مقرر ہوتا ہے، نہ کوئی احتیاط اس سے بچا سکتی ہے اور نہ کوئی حادثہ اس کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایک دن مقرر ہے۔
ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا اور بولا، آپ حاکم وقت ہیں، زمین اور آسمان کے بادشاہ ہیں، آپ مہربانی کر کے مجھے بچائیں، میرے پیچھے اسرائیل علیہ السلام لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کا کیا کیا جائے، آپ مجھے یہاں سے بہت دور ہندوستان بھیج دیں۔ انہوں نے اسے ہندوستان بھیج دیا۔ دوسرے دن اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملے تو پوچھا کہ کل ایک شخص آیا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا، میں حیران پریشان تھا کہ اس بندے کی موت ہندوستان میں لکھی ہوئی ہے اور یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ یہ تو آپ نے مہربانی کی کہ اس کو وہاں پہنچا دیا اور میں نے وہاں اس کی روح قبض کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی زمین میں تمہیں کس وقت مرنا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ دفن کہاں ہونا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ سانس کہاں ختم ہونی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ یا اللہ سلامت رکھ اور سب کے ساتھ سلامت رکھ۔ زندگی کیا ہے؟ سب کا ساتھ، اور جدائی کا نام موت ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دونوں کو سلامت رکھے۔ یہ جو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ مرنے سے پہلے مرنا یہ آسان بات ہے۔ مرنے کے بعد جو کچھ تمہارے بغیر ہونا ہے وہ کچھ اپنی موجودگی میں کر لو۔ جو چیز مرنے کے بعد تمہارے بغیر چل جائے وہ چیز زندگی میں اپنے بغیر چلنے دو۔ اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا، یعنی آپ کے جانے کے بعد آپ کا گھر چل جائے گا اور لوگ گزارا کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ آپ کی موجودگی میں نہیں ہوتا۔ کبھی اپنے آپ کو بھی ڈرا کر کے دیکھ لو، اس سے پہلے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے، آپ کیوں نہ تھوڑا سا ایک طرف ہو جاؤ۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مر جانا۔ ایک دن آپ نے کھانا چھوڑ دینا ہے، کھانے کی موجودگی میں ہاتھ کھینچ کے دیکھو، یہ ہے مرنے سے پہلے مر جانا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی جیسے معطل ہوتی ہے، اس کو زندگی کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بات کیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے ایک مقصد کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دو تاکہ باقی مقاصد ہیچ ہو جائیں۔ بس یہیں سے آپ کو مل جائے گا مرنے سے پہلے مرنا اور موت سے پہلے موت۔ مثلاً آپ نے ایک کاز بنا لیا، ایک بزرگ کے ساتھ نسبت کر لی۔ اب اگر آپ پیدل حج پہ جاتے ہو تو 6 مہینے جانے میں لگاؤ اور 6 مہینے آنے میں لگاؤ، یعنی سال میں ایک حج یا 2 سال میں ایک حج یا 3 سال میں ایک حج۔ آپ چلتے جا رہے ہو اور آپ کا کام ہے چلتے رہنا، چلتے رہنا۔ اب آپ مرنے سے پہلے مر گئے، باقی کے شعبہ حیات کہاں گئے؟ گھر والے کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ کہتا ہے جس کے سفر میں جا رہا ہوں انہی کے حوالے کر آیا ہوں۔ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کام میں ایسے لگ جانا کہ باقی کے سارے کام اللہ کے سپرد کر دینا۔ یہ ایک کیفیت میں گم ہو جانا ہے، یعنی ایک کیفیت میں ایسے گم ہو جانا کہ باقی ہر چیز سے بے خبر ہو جانا۔ منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم، شدم گر کے وسالے او نمی دانم کجا رفتم، یعنی میں اس کے خیال میں ایسا گم ہوا کہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اور اس کے وصال میں ایسا غرق ہوا کہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اس سے پوچھو کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں، تو وہ اس خیال میں گم ہو گیا۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مر جانا، اپنے آپ سے علیحدہ ہو جانا، جدا ہو جانا، اپنے آپ کو چھوڑ دینا۔ جو چیزیں زندگی والے کرتے ہیں وہ نہ کرنا۔ ایک آدمی مرنے سے پہلے مرنے والا درویش تھا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، کسی شہر میں داخل ہو رہا تھا، وہاں لوگوں نے اس کے استقبال کے لیے ہجوم اکٹھا کر دیا۔ اس کو پتہ چلا سارے شہر کا ہجوم ہے، تو جب ہجوم کے قریب آیا تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ تو مریدوں نے کہا آپ نے لوگوں کے سامنے یہ کیا کر دیا ہے؟ درویش نے کہا لوگوں کے سامنے تو میں نے روزہ توڑ دیا اور اس کی قضا میرے لیے آسان ہے، لیکن یہ جو تعریف کا جن ہے یہ برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو اپنے آپ سے جو مر جاتے ہیں وہ شہرت سے الگ ہو جاتے ہیں، دولت سے بھی الگ ہو جاتے ہیں، نیک نامی اور بدنامی دونوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، ایک مقصد میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مشاہدہ ہے، مرنے سے پہلے مر جانا ایک مشاہدہ ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ قوالی سنتے سنتے کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے تو کیا اس کو موت سے پہلے مرنا کہہ سکتے ہیں؟ ایک بزرگ قوالی سن رہے تھے، ایک مصرع آ گیا، یعنی تسلیم کے خنجر سے ہلاک ہونے والے کے لیے
جب یہ مصرع انہوں نے سنا تو ان کا وصال ہو گیا، یعنی کہ اتنا سننا اور پھر اس کے ساتھ برابر ہو جانا یہ ایک لمحے کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا عمل ہے۔ عارضی طور پر گم ہو جانا مرنے سے پہلے مرنا نہیں ہے، مرنے سے پہلے مرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تاکہ وہ باقیوں سے بالکل جدا ہو۔ اب ان کے آستانے پر قوالی نہیں ہوتی۔ ان کا نام کیا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہیں موتو قبل ان تموتو، یعنی موت سے پہلے مرنے والے۔ اسلامی شریعت میں خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو گورنمنٹ کے قانون ہیں۔ اسلام کے بارے میں اسلام کی باتیں موجود ہیں۔ اسلام کے اندر کوئی ایسی ویسی بات جائز نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کوئی شخص غریبی کے ڈر سے اولاد کو ضائع کرتا ہے یا قتل کرتا ہے تو بڑی گرفت میں آئے گا، یعنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ میں کس گناہ میں قتل کی گئی؟ کس طرح ان لوگوں نے اولادوں کو قتل کیا تھا؟ اسلام ان باتوں کو نہیں مانتا۔ اسلام غریبی سے نہیں ڈرتا بلکہ امیری سے ڈرتا ہے۔ یہ تمہاری بے ایمانیاں ہیں جو غریبی سے ڈرتی ہیں۔ اسلام غریبی سے نہیں ڈرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے تمہارے گمراہ ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو تمہیں سونے اور چاندی کے مکانات دے دیتا، لیکن تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ شرک تو نہیں کرے گی، لیکن یہ دولت کے اندر اتنی گم ہو جائے گی کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اونٹوں کی مہار لے کر چلنے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے تو پھر مشکل وقت آ جائے گا۔ ایسا وقت آیا پڑا ہے، تو غریبی سے نہ ڈرو بلکہ دولت سے ڈرو۔ خطرہ کس سے ہے؟ دولت سے ہے۔ گمراہ تمہیں دولت نے کرنا ہے، غریبی نے نہیں کرنا۔ یہ تقسیم بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو کہ اسلام میں گڈ اور بیڈ، اچھے اور برے کی تقسیم ہے۔ ایک اچھا امیر، دوسرا برا امیر۔ برا امیر وہ ہے جو پیسے کے ذریعے برائی کو خریدے، برائی کو فروغ دے۔ اچھا امیر وہ ہے جو پیسے کے ذریعے نیکی کو فروغ دے۔ برا غریب بہت برا ہے۔ برا غریب وہ ہے جو دوسرے کے مال پر قبضہ کرے اور فراڈ کرے، چوری کرے، ادھر کرے ادھر کرے، لوگوں کے مال پر نگاہ رکھے۔ برا غریب ایک اور بھی ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اچھا غریب وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ ہمارے بزرگوں نے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبی کو پسند فرمایا ہے۔ تو غریب جو ہے اگر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو غریب ہی اللہ کے قریب ہے۔ اور ایک جگہ پر غریب مایوس ہو جائے پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر وہ غریب بہت مشکل سے بچتا ہے جو مایوس ہو جائے۔ بس آپ اچھے امیر کا ذکر کرو، اچھے غریب کا ذکر کرو۔ برا تو نو حالتوں میں برا ہے۔ اسلام کے اصول اٹل ہیں اور طے ہیں۔ کوئی شخص مر جائے تو اس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ کیا یہ عذاب اس کے جسم پر ہوتا ہے یا روح پر؟ کسی شخص کے قبر کا عذاب جو ہے وہ بعد میں زندہ آدمی کے تصور میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے تو اصل میں ہم بھی عذاب کے احساس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ قبر کا عذاب اس کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، یہ تو زندہ آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے جو بعد میں ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ مرنے کے بعد کا واقعہ ہے، اور بتایا کب جا رہا ہے؟ زندگی میں۔ لہٰذا زندہ آدمی کے احساس کے اندر دوزخ آ گئی۔ اگر کوئی گناہ یا غلطی کرتا ہے یہ دوزخ میں جائے گا، تو زندہ آدمی کو موت سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ دوزخ کیا ہے، آگ کیا ہوتی ہے۔ زندہ آدمی کو بتایا جا رہا ہے کہ قبر جو ہے یہ ٹائٹ ہوگی، حالانکہ مردہ آدمی کو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مردہ آدمی کو ٹائٹ کیا کرنا ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ وہاں اندھیرا ہوگا۔ جب آنکھیں ہی نہیں ہوں گی تو اندھیرا کیا ہوگا؟ یہ تو تمہیں بتایا جا رہا ہے، تمہارے احساس پہ غالب کیا جا رہا ہے کہ قبر جو ہے وہ بہت ٹائٹ کرنے والی چیز ہے۔ تو عذاب اس پر بھی ہوتا ہے جو مردہ ہے، اور زندہ رہنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ دعا کیا کرو کہ ان کا عذاب ٹل جائے۔ آپ دعا کیا کرو قرآن پاک پڑھ کر کہ ان کو سکون مل جائے، اور اس طرح تمہیں قرآن کی توفیق مل جاتی ہے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، اور ان پر مہربانی ہوگی۔ اس لیے یہ قبر کا عذاب جسے بیان کیا گیا یہ مردے کو ہوگا۔ مردہ جو ہے اس کو اللہ زندہ حالت میں کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات آپ یاد رکھو کہ زندہ آدمی کو بتایا جا رہا ہے مردے کا عذاب، مردے سے بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مردے پر عذاب ہوتا ہے، تاکہ زندہ آدمی یہ سمجھ لے کہ جانے والا اتنا دور بھی نہیں چلا گیا، اور وہ تمہارے احساس میں موجود ہے۔ اس لیے آپ اس کا خیال کرو، آپ اس کا دھیان کرو اور بھول نہ جاؤ۔ جانے والے نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ میں عذاب میں ہوں۔ جو بھی خبر لینے کے لیے گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ کوئی بتانے کے لیے آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ فی الحال تو یہ ہے کہ جس کے اعمال اچھے نہیں اس پر عذاب ہے۔ ایک مثال ملتی
ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی فلاں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے خاندان سے کوئی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اس کی والدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ بیٹے کو معاف کر دو۔ عورت غصے میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا چلو قبرستان تک، اور اسے ساتھ لے گئے اور وہ منظر دکھایا جو اس شخص کے ساتھ وہاں قبر میں ہو رہا تھا۔ وہ ماں تھی، اس نے کہا یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ایک مثال ملتی ہے، احساس دلایا گیا کہ ماں کا حق جو ہے جانے والا ساتھ لے جائے تو اس کا جانا آسان نہیں ہے۔ ماں کو بتایا گیا کہ تیری بد دعا جو ہے قبر کا عذاب ہے، جانے والے کے لیے قبر کا عذاب کیا ہے؟ ماں کی بد دعا۔ تو یہ زندہ ماں کو بتایا جا رہا ہے کہ تیری بد دعا اس کے لیے عذاب نہ بن جائے، اس لیے تو دعا دے۔ قرضہ لینے والا جس نے قرضہ دیا ہوا ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ تو اسے قرضہ معاف کر دے، نہیں تو اس کے لیے عذاب بن جائے گا، اور اگر اس کا کوئی وارث دے دے تو اسے فوراً معافی دے دی جائے۔ اس لیے اگر جانے والے حق لے کر چلے گئے تو حق معاف کرا لیا جائے، پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جانے والے کے لیے انتظام کرو کہ دینے والے کو معاف، لینے والے کو معاف، بزرگوں سے معافی اور بچوں سے پیار، یعنی کہ بالکل آزاد ہو کر جاؤ۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت ہی آزاد رکھو۔ قرضہ خاص طور پر جو ہے یہ مرنے والے کے لیے سخت تکلیف دہ شے ہے، اور ماں کی بد دعا میں مرنا، دل آزردہ کرنا، اور خاص طور پر کوئی ایسی قباحتیں کرنا جسے آپ شرعی احکام کے خلاف کہتے ہو۔ اس لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ توبہ کرتے رہا کرو تاکہ موت آئے تو گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف رکھے، توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے، گناہ کی حالت میں موت نہ آنے دیا کرو۔ اس لیے فوری طور پر توبہ، ہر وقت توبہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے خیریت ہے۔ بس اگر انسانوں کے لین دین صاف ہو جائے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو کسی مولوی نے بتایا ہوگا کہ موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے۔ مومن کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ سارا اللہ کا رحم ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی اولاد میں سے کوئی ایک آدمی دعا مانگنے والا ہو کہ میرے والدین پر رحم کر دیں تو ان پر رحم ہو جاتا ہے۔ اس مرنے والے آدمی کے اپنے خاندان میں سے اگر کوئی پرانا بزرگ یہ کہے کہ میری اولادوں پر رحم کر دیں تو سمجھو رحم ہو گیا۔ امت کے لیے دعا کرنے والے ہزارہا فقیر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ امت پر رحم کر دیں تو سمجھو رحم ہو گیا۔ مولوی جو بتاتا ہے کہ یہ قبر کا عذاب ہے، قبر کا عذاب اس نے دیکھا نہیں ہے، تو قبر کا عذاب بیان کرنے والا قبر کا عذاب غلط بیان کر رہا ہے۔ زندہ آدمی آپ کو بتا رہا ہے کہ دھیان کرو قبر میں عذاب ہوگا، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ فلاں قبر میں عذاب ہے۔ بس ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اور کسی نے نہیں کہا۔ اس لیے آپ ان باتوں سے نہ ڈرا کرو، ایسی کتابیں نہ پڑھا کرو، یہ جھوٹی بات ہے۔ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اوپنلی نہ کہا جائے، ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر عمل ہی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ٹھیک ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، ایک دفعہ پورا کلمہ پڑھ لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باقی رہ گیا دین کا نظام شریعت، اجتماع کا واقعہ، سوسائٹی، سماج، معاشرہ، حکومت، یہ سارا کام کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ اس کا نام شریعت ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کیا ہے؟ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اس بات پر پورا ایمان آ جائے تو بندہ مسلمان ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو پڑھو کلمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تھوڑی دیر بعد وہ بندہ مر گیا تو کدھر چلا گیا؟ وہ جنت میں چلا گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص مر گیا وہ مسلمان ہی ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ یہ آپ لوگوں اور آپ کے مولوی صاحبان کے درمیان جھگڑا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مر جاؤ لیکن وہ جنت میں نہیں جانے دے گا آپ لوگوں کو۔ اصل میں آپ اپنا کلمہ ایک بار ہی پڑھ لو تو پھر آپ کی آخرت ساری خیریت کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو دوزخ میں ہی بھیجا جائے۔ اگر دوزخ میں بھیج دیا اللہ میاں نے تو کافر کہیں گے چلو اچھا رہا، تم تو ہمیں مسلمان بناتے تھے، تم بھی ادھر آ گئے، ہم پھر اچھے رہے، عیش کرتے رہے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ مسلمان جنت میں ہی جائے گا، مسلمان ہونا ہی جنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہی جنت ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہی دوزخ میں ہے۔ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے ان کے لیے جنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ویسے بھی بڑی سعادت ہے۔ آپ کی دنیاوی محبوب کے کسی کام کی کوئی تعریف کرے تو آپ مہربان ہو جاتے ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ سیدھی سادی بات ہے کہ بس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو اور تم پر اللہ مہربان ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے فرشتے مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ بھی بھیجو۔ تم بھی اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہو جاؤ اور درود بھیجو۔ جس نے درود بھیجا دوزخ میں جا سکتا ہی نہیں ہے، اور اسے دوزخ میں کوئی بھیج سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے کو دوزخ میں بھیجے؟ یہ بیان مولوی کا ہے اور کوئی نہیں ہے جو یہ کہے۔ مولوی صاحب کتابیں لکھنے کے شوق میں تمہیں دوزخ دکھا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوگا وہ دوزخ میں جا سکتا ہی نہیں، اسے دوزخ میں بھیجا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ اس بات کا حوالہ قرآن پاک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب ڈالوں جبکہ ان میں آپ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے، جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پر عذاب لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمٹمنٹ فرما دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں پر عذاب ہو جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ آپ کو اس امت میں پیدا کر دیا۔ اس بات کا شکر ادا کرو، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہ کیا کرو۔ دوزخ کے ڈر کا آپ کو اب پرابلم نہیں رہے گا، پرابلم زندگی کا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہ تکلیف میں نہ گزرے، آخرت کا آپ کو اندیشہ نہیں ہوگا۔ اس آدمی کو آخرت کا اندیشہ ہے جس نے ماں کو ستایا یا باپ کو ستایا۔ اس آدمی کو اندیشہ ہے جس نے پیسہ سود پر اپنے ہاتھ سے دیا، ذاتی پیسہ سود پر لگا دیا۔ اس آدمی کو اندیشہ ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تھوڑا سا کمزور فکرہ کہہ دیا۔ ان سب کو اندیشہ ہے، باقی اندیشہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایک خیال کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں بہت احتیاط رکھو، اور ان کے بارے میں بہت محبت کے لفظ رکھو، اور پیسوں کا استعمال جائز ہونا چاہیے، اور ماں باپ کی قدر، حفاظت اور خدمت ہو۔ پھر عذاب نہیں ہے، قبر کا عذاب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مومن کلمہ پڑھ تھک گئے ہیں اور یہ قبر کا عذاب اس لیے بیٹھے ہیں، اور یہ قبر کا عذاب لیے بیٹھے ہیں۔ ویسے بھی آپ سوچو کہ بہت سارے مذہبوں میں جب کبھی کوئی نیا دین آتا ہے تو دعوت دینے کے وقت لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آپ ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ تو آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی، دنیا میں بہتری ہو جائے گی، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ انہیں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ آپ کو قبر کا عذاب آ جائے گا۔ یہ تو بعد میں آ کے اس کی ذرا وضاحت کی گئی۔ سارے قرآن پاک کو آپ پڑھ لو، کسی مسلمان کے لیے کہیں عذاب نہیں لکھا ہوا، کسی مسلمان کے لیے قرآن پاک میں عذاب کا ذکر نہیں ہے۔ عذاب کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے۔ منافق وہ جو مسلمان نام رکھتے ہیں اور کام کافروں والا کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کو بشارت دے دو، ان کو ایسی جنت کی بشارت دے دو جس کے نیچے نہریں ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ خوشحالی کی بشارت دے دو۔ مسلمانوں پر کمپیریٹیولی اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرما دی ہے۔ آپ نے ضرور عذاب لینا ہے،
کوشش کر کے دیکھ لو، پھر بھی آپ کو عذاب نہیں ملے گا، آپ کو عذاب نہیں آئے گا، اس امت پر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ بادشاہ ہزار غلطیاں کرے، رعایا ہزار غلطی کرے، سیاستداں ہزار غلطی کرے، پھر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ اس امت کے لیے مہربانی ہے، اس کو تکلیف آتی ہے، عذاب نہیں۔ عذاب سے پہلی امتیں مسخ ہو گئیں، چہرے خراب ہو گئے، وہ عذاب تھے۔ آپ کو وارننگ آتی ہے اطلاع کے لیے کہ خدا کے لیے ہوش کرو، انسان بنو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آج کل کامل پیر نہیں ملتا۔ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ کامل تو بہت ہیں، لیکن سچے مرید نہیں ملتے۔ یہ سچے مرید کی کیا تعریف ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ آپ بڑے عالم دین تھے اور حدیث و فقہ پڑھاتے تھے۔ ان کا اپنا مدرسہ تھا، تو وہاں پر ایک دن پڑھا رہے تھے کہ ایک درویش آ گیا۔ وہ ایک مجذوب درویش تھا۔ اس نے کہا یہ کتابیں کیا ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ نے کہا تو درویش آدمی ہے، تو کیا جانے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بہت اعلیٰ باتیں ہیں، نوٹس ہیں، حدیث ہے، فقہ ہے، قرآن ہے، تفسیر ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں یہ کیا کچھ ہے؟ تو اسے جانے دے اور تو جا۔ مجذوب نے کہا اچھا، اور پھر یہ کام کیا کہ ساری کتابیں اٹھا کر تالاب کے پانی میں ڈال دیں جو کہ مسجد کے صحن میں تھا۔ مولانا نے چیخیں لگانی شروع کر دیں کہ میری زندگی بھر کی محنت چلی گئی ہے اور میری ساری زندگی کا حاصل غرق ہو گیا۔ مولانا روم جب بہت زیادہ روئے تو اس درویش نے ہاتھ ڈالا اور خشک کتابیں پانی سے نکال لیں۔ مولانا حیران رہ گئے اور کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے تو کیا جانے کہ یہ کیا ہے، تو اپنا کاروبار کر۔ اتنا کہہ کر وہ آگے چلے گئے۔ کہتے ہیں 2-3 سال مولانا اس کے پیچھے پیچھے اور وہ آگے چلتے رہے۔ بڑی مشکل سے مولانا نے انہیں جا کے پکڑا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں 3 سال سے آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں کہ مجھے اپنا بنا لو۔ کہنے لگے تو صرف 3 سال سے میرے پیچھے ہے اور میں تو 25 سال سے تیری تلاش میں ہوں۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ جو سچا پیر ہوتا ہے وہ سچے مرید کی تلاش میں ہوتا ہے۔ سچا مرید بڑی ریئر چیز ہوتا ہے۔ سچا پیر اور چیز ہے اور سچا مرید اور چیز ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے پاس گیا اور انہوں نے آتے ہی اس کو سارا کچھ دے دیا۔ باقی کے مرید جو تھے، جو پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے سرکار کمال ہے، ہم یہاں اتنی مدت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بات نہیں دی اور اس کو آتے ہی سب کچھ دے دیا۔ انہوں نے بڑا شور مچایا۔ آپ نے فرمایا وہ خشک لکڑیاں لے کر آیا تھا، آگ دکھانا میرا کام ہے۔ اس کی لکڑیاں خشک تھیں اور ان کو فوراً آگ لگ گئی۔ تم ویٹ بلینکٹ ہو، گیلے کمبل، تمہیں تو دھواں ہی نہیں لگتا، اس میں کیا کروں؟ اچھا مرید کون سا ہوتا ہے جو پیر کی بتائی ہوئی بات خود پہ لاگو کرے؟ برا مرید کون سا ہوتا ہے جو پیر صاحب کو پکڑ کے بتاتا جائے کہ نوکری لے کے دے دو، فلاں چیز ملنی چاہیے، فلاں منسٹر سے کام کرا دیں؟ اچھا پیر جو ہے وہ بالکل اور ہے، برا مرید بالکل اور ہے۔ مرید اچھا کون سا ہوتا ہے؟ ایک مرید یہاں پر میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ تھے۔ ان سے پوچھا گیا تیرا پیر کون ہے؟ کہنے لگا اللہ ہے۔ لوگوں نے بڑا مائنڈ کیا کہ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کا مرید ہے۔ لوگ کہنے لگے تو نے تو بڑا کلمہ کفر کہہ دیا ہے۔ ایک شخص میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ یہ آپ کا مرید آپ کو اللہ کہتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اپنے پیر کا نام بتاؤ تو کہتا ہے اللہ، یہ تو آپ کو اللہ مانتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میرے پاس آنے کا اس کا جو ارادہ ہے وہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کے لیے میرے پاس آیا ہے اور اس کی منزل اللہ ہے، تو اس کا عشق جو ہے وہ برائے اللہ ہے۔ تو اچھا مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر ہی پیر صاحب کے پاس جائے۔ کیا بات سمجھ آئی؟ اگر یہ آرزو اور باقی دنیاوی آرزویں نکل جائیں اور انسان پیر کے پاس اللہ کی رضا کے لیے چلا جائے، وہ اچھا مرید ہوگا۔ تو مرید کا ارادہ تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو جس مرید کا دنیا کے راستے کا ارادہ ہے وہ تو رہ گیا، تو ارادہ کس بات کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کا یہی راستہ ہے۔ صحیح راستہ جو ہے یہی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کدھر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر ہیں۔ ہمارے لیے تو بس پیر ہی پیر ہیں، لا الہ الا اللہ، پیر رسول اللہ۔ ایسی گمراہی سے بچ جاؤ۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ لا الہ الا اللہ، پیر رسول اللہ، یا شیخ رسول اللہ۔
ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو اصل منزل جو ہے وہ حق گوئی کی ہونی چاہیے اور اللہ کی منزل ہونی چاہیے۔ پیر کی تلاش کس لیے ہے؟ تاکہ راستہ آپ کا درست ہو جائے۔ تو اچھا مرید کون سا ہوتا ہے؟ جو دنیاوی آلائشوں سے نجات کے لیے پیر تلاش کرے اور دنیا کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے پیر تلاش کرے۔ اچھا مرید جو ہے یہ بڑی اچھی چیز ہوتا ہے۔ کچھ پیشہ ور مرید ہوتے ہیں۔ پیشہ ور مرید ہر وقت پیر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پاس سے گزر رہے تھے، سوچا آپ سے ملتے جائیں۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، آپ جہاں مرضی ہے جایا کرو۔ ایک دفعہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ایک بزرگ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، قوالی ہو رہی تھی، رات بھر قوالی ہوتی رہی، نمی دانم چا منزل بود شب جائے کے من بودم۔ اور وہ جو صاحب تھے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور قوالی پر وہ بھی جھوم رہے تھے جو میرے مجلس تھے۔ وہ پیر صاحب چشتی خاندان سے تھے۔ صبح ہوئی، دعا ہوئی، وہ مولوی صاحب پیر صاحب سے کہنے لگے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھ پر مہربانی کریں۔ پیر صاحب نے کہا کہ تو کون سے سلسلے میں ہے اور کس کے مرید ہو؟ کہنے لگے کہ میں نقش بندی سلسلے میں ہوں۔ پیر صاحب نے ان کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تو دوبارہ جا کر بیعت کر کے آ، تجھے نقش بندی سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ تو قوالی میں نہیں بیٹھنا، اور پھر تو قوالی کی محفل میں بیٹھ گیا، پھر یہ تیرے لیے کوئی اچھی بات نہیں، تو اپنے پیر صاحب کا مجرم ہو گیا ہے۔ تو پیر صاحب جو بات بتائیں اس راستے پر چلو۔ ایک بات پر دوسری بات کو لگا دینے والا آدمی جو ہے وہ جھوٹا مرید ہے۔ اس لیے سچا مرید جو ہے وہ ہر جگہ سے منزل لے سکتا ہے، بلکہ جھوٹے پیر سے بھی راستہ لے سکتا ہے۔ سچا مرید کیا کر سکتا ہے؟ جھوٹے پیر سے بھی منزل لے سکتا ہے۔ سچا استقامت کے ساتھ اللہ کے نام پر چلنے والا سچا مرید بڑی ریئر چیز ہے۔ مرید سچا ہو جائے تو پیر خود بخود سچا ہو جائے گا۔ بے شمار پیروں کو مریدوں نے سچا کیا اور بے شمار پیروں کو مریدوں نے گمراہ کیا۔ اب آپ لوگ خود سوچ لو کہ کیا ہوتا ہے مرید۔ مرید بڑی شے ہوتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے پیر کو اور بنا کے رکھ دیتا ہے۔ فٹافٹ پیر صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ جناب میرے لیے تو بڑی مشکل پیدا ہو چکی ہے، بچے پر کیس بن گیا ہے، فلاں شخص کو تو فون کریں۔ پیر صاحب نے فون کر کے مجرم بچے کو چھڑوا لیا۔ اس طرح جھوٹے مرید نے پیر صاحب کو گمراہ کر دیا، بڑا ظالم تھا۔ اس لیے کسی نے بڑی بات کی ہے کہ پیر عام طور پر ہر آنے والے کے لیے دعا کر دیتے ہیں، اور یہ جو دعا کا عمل ہے، اور ان میں سے اکثر پیر جو ہیں ان کی دعا منظور ہو جاتی ہے، تو عبادت ان کی دنیاوی ضرورت پورا کرتی ہے۔ جس آدمی کے پاس 150 بندے آتے جاتے رہتے ہوں، وہ شخص بھلا کیا گمراہی کر سکتا ہے؟ اس کا گمراہی والا راستہ ہی بند ہو گیا۔ جس کو سارے شہر والے کہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، وہ شہر میں سینما بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سارے کہیں گے پیر صاحب سینما جا رہے ہیں، پیر صاحب ہونے کی وجہ سے بیچارہ خود بخود نیک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا مزاج ہی نیک بن جاتا ہے، نیکی اس کی ضرورت بن جاتی ہے، تو پیروں کی عام طور پر دعا منظور ہو جاتی ہے۔ یہاں سے جھوٹے مرید نے پیر کو گمراہ ایسے کیا کہ اس نے قاتل کی نجات کے لیے دعا کر دی اور وہ قاتل آزاد ہو گیا۔ اب مقتول کا حق کدھر گیا؟ یہاں پہ آ کے پیروں کو مرید گمراہ کرتے ہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں، پھر ایسی دعا کرواتے ہیں کہ اس میں کسی کا حق مجروح ہو جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مریدوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیاوی نظام خود بخود ہی چلاؤ۔ پیر خانے جو ہیں یہاں سے ہی ساری بات غرق ہوئی ہے کہ انہوں نے دنیاوی طور پر اپنے دوستوں کو، محبوبوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور باقی ساری بات آئی گئی ہو گئی۔ اصل بات یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ خدا کے راستے کے لیے لوگوں میں تربیت پیدا ہو۔ اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے دنیاوی طور پر ایک دوسرے کو فروغ دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کوئی جماعت بھی یہ کام کر سکتی ہے۔ جب کوئی ضروری سمجھتا ہے تو کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ جماعت کو تقویت دیتی ہے۔ چھوٹی جماعت بہت کامیاب ہوتی ہے، جیسے قادیانی جماعت۔ اب کافر تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ان کو کہتے رہو 1000 بار۔ ان کا کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو سارے اس کی خبر لیں گے، کوئی غریب ہو جائے تو سارے اس کے پاس جائیں گے، اور جو وعدہ کریں گے اس کو تقریباً پورا ہی کریں گے۔ مسلمان ہو کے جو وعدہ کرے گا اس کو یاد ہی نہیں رہے گا۔ آپ کے پاس آنا بھول گیا، جبکہ آپ نے بتایا تھا کہ جنازے پہ 4 بجے جانا ہے، مگر اس کو جنازہ بھی یاد نہیں ہے۔ جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ زیادہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی زیادہ معاون ہوتی ہیں، اور مسلمانان عالم جو ہیں غرور میں آ کے آپس میں لڑتے ہیں۔ کبھی ایران عراق جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ واقعہ کبھی یہاں ہو جاتا ہے کبھی وہاں ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں غرور ابھی ختم نہیں ہوا،
ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا مرید وہ ہوتا ہے جو پیر سے شعبہ الہیات کی بات کرے۔ اچھا مرید کیا بات کرے؟ شعبہ الہیات کی بات کرے اور دنیا کی بات نہ کرے، کیونکہ پیروں کے پاس عام طور پر دنیا دار مرید بھی آتے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں، جرنیل بھی آتے ہیں، تو مرید کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری چھوٹی سی بات ہے، صرف ایک درخواست ہے، اگر آپ میں سے کوئی افیکٹو آدمی ہو تو کچھ دیر کے بعد آپ دیکھو گے کہ اس افیکٹو آدمی کے پاس اسی محفل کے لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمارا یہ کام کر دیں، چھوٹا سا کام ہے۔ وہ بیچارہ محبت کے مارے یہ کام کرتا چلا جائے گا اور کام کرانے والا شخص کام کرا کے پھر نہیں آئے گا۔ دنیا دار مرید وہ ہوتا ہے جو پیر صاحب کے مریدوں سے بھی دنیا وصول کرے۔ پیر صاحب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی چاہتے ہیں اور بندے اللہ کے نام پر اکٹھے کرتے ہیں، اور ٹیکس وصول کون کرتا ہے؟ وہ جو جھوٹا مرید ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے جھوٹا مرید۔ اور سچا مرید کون ہے؟ جو توحید کی بات کرے، اللہ کی بات کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے۔ دنیاوی ضرورت کی بات ہے تو خود بخود یہ سارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال نیت جو ہے اللہ ہونی چاہیے اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہیے۔ یہ سچے مرید کی بات ہے۔ سچا مرید جو ہے وہ ریئر ہوتا ہے، نایاب ہوتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کبھی عرس پہ چلے جاؤ، سارے مرید داتا صاحب رحمۃ اللہ کے ہیں اور کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کام لارا رہنما۔ آپ وہاں کھڑے ہو کے اندازہ لگاؤ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ اپنے عرس والے دن یہ کہتے ہیں میرے پاس بندہ آیا ہی کوئی نہیں ہے، سارے جلوس آگے ہی آگے جا رہے ہیں، کوئی تو قوالی کے پاس جا رہا ہے، کوئی باہر لنگر کھانے کے لیے چلا گیا ہے، کوئی تھیٹر دیکھنے جا رہا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، چکر ڈالتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے نہیں پوچھا جناب آپ کا کیا حکم ہے، یہ سارے ان کے مرید ہیں۔ کوئی چادریں لے کے جا رہا ہے، کوئی دستار بندی کرا رہا ہے، سارے کے سارے جھوٹے مرید ہیں۔ سچا مرید وہ ہوتا ہے جو کہے کہ اپنے سفر سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرمایا جائے۔ ایک سچا مرید آیا تھا، خواجہ معیز الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور وہ منزل لے کر چلے گئے اور سارا ہندوستان مسلمان کر دیا۔ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ شرک پور شریف والے تشریف لائے اور کل عالم روشن ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی سچے مریدوں کی بات۔ باقی یہ سارے کے سارے لنگر، پیسہ، واقعات، دستار بندیاں، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر، کون سے کیا جھگڑا، پریشانیاں، پیشمانیاں اور اس طرح کے حالات، یہ سارے کے سارے جھوٹے مرید ہیں۔ وہاں جا کے دعا مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، گھر میں بیٹھ کے بھی دعا ہو سکتی ہے۔ اس بزرگ کو کام کا تم نے انوالو کرنا ہے، وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو تم نے نہیں کیا ہے، اس بزرگ کا تو تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ وہ اللہ کے نام پر داتا صاحب رحمۃ اللہ کی قبر پر آئے تھے، داتا صاحب رحمۃ اللہ خود کسی کام پہ آئے تھے اور انہوں نے کام کیا، یعنی یہ اللہ کے نام کا واقعہ تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کسی مزار پہ نہیں آئے تھے، وہ اللہ کا نام لے کر تبلیغ کے لیے آئے تھے، دین بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ باقی معاملات کے لیے یہاں پر نہیں آئے تھے۔ یہ تو سارے معاملات ہیں، کچھ دنیاوی مسائل ہیں۔ دنیا دار کہتا ہے کہ وہاں مزار پہ دیکھیں کہ کون آیا ہے اور کون نہیں آیا، یہ گاڑی کس کی ہے۔ مشہور شخص کو دیکھ کر وہاں ایک آدمی آ جائے گا اور کہے گا آپ کون ہیں، آپ کو داتا صاحب رحمۃ اللہ نے سلام کہا ہے۔ وہ بیچارہ نیا نیا اسی ماحول میں آیا ہوتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی دعا منظور ہو گئی ہے اور وہ الٹے پاؤں جاتا ہے اور داتا صاحب رحمۃ اللہ کو سلام کرتا ہے۔ دوسرے دن دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہی شخص دفتر میں کام کرانے پہنچ جاتا ہے۔ جھوٹے مرید کی لمبی کہانی ہے۔ ایک جگہ ایک جھوٹا پیر جھوٹے مریدوں میں بیٹھا ہوا تھا، سارے دنیا داری کی باتیں کر رہے تھے، پیر بھی جھوٹا، مرید بھی جھوٹا، اور اپنی تعریف کرتے جا رہے ہیں اور مرید اس کی تعریف کے شوشے اڑاتے جا رہے ہیں۔ واللہ آپ کی کیا بات ہے، ہم نے آپ کو رات خواب میں دیکھا تھا، میں نے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ پیر صاحب نے مریدوں کو کہا سنو اس کی بات، یہ کیا کہتا ہے، اس کی بات سنو۔ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا، میں آپ کے پیچھے پیچھے اڑتا رہا جیسے پرندہ ہو، آپ بہت بلند پرواز تھے اور میں بھی وہیں تھا، آپ نے آسمان کی بڑی سیر کرائی، آپ آگے آگے میں آپ کے پیچھے پیچھے، اور آپ نے مجھے بھی سیر کرائی۔ پیر صاحب نے کہا اس کی باتیں سنو، یہ تو اجنبی ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنے بلند پرواز ہیں۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر یک لفظ پرواز ختم ہو گئی، ہم وہاں سے دونوں گرے، اور آپ شہد میں گرے اور میں کیچڑ میں گرا، پھر آپ مجھے چاٹنے لگ گئے اور میں آپ کو چاٹنے لگ گیا۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ بات یہ ہے کہ جھوٹا مرید جھوٹا ہوتا ہے اور سچا مرید سچا ہوتا ہے، جھوٹا پیر جھوٹا ہوتا ہے،
سچا پیر سچا ہوتا ہے۔ بہرحال انسان کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹے انسان کی سزا ہے خوشامد، جھوٹے کا عمل ہے خوشامد، خوشامد کرنے والا جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ کا حق ہے اللہ کی راہ طے کرنا، یہی ایک وقت ہے اللہ کی راہ طے کرنے کا۔ مرنے کے بعد یہ راہ نہیں ہوگی، پھر آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، تو آپ اللہ کی راہ میں مل کر بیٹھا کرو۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی بات نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کوئی دنیاوی کاروبار نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو مبارک ہو اور آپ کے لیے سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر بہت خوش ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ان کو مبارک دے دو کہ وہ صرف میرا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا ذکر بہت قبول ہوا ہے۔ جو میرے ذکر کے اندر دنیا کا ذکر نہیں لاتے وہی میرا ذکر کرنے والے ہیں۔ دنیا دنیا ہے اور دین دین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو صرف اللہ کی راہ میں اللہ کے کام کرنے کے لیے چلے وہی لوگ فلاح پا گئے۔ باقی یہاں کا چھوٹا امیر آدمی اور بڑا امیر آدمی دونوں برابر ہیں۔ یہاں تو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ پیسہ تو کھانا نہیں ہے، کھانا تو آٹا ہی ہے، وہی آٹا گندم کا، اور گندم وہی زمین سے اگنے والی۔ آپ کے لیے بہت شرمندگی ندامت کی بات ہے کہ اتنی ترقی کر گئے اور کھاتے وہی گندم ہو، اور پھر کھانے کے ساتھ جو حشر تم کرتے ہو وہ بہت ندامت کی بات ہے۔ انسان تو اصل میں وہی کا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کے بڑی سختی سے کہا کہ اے بے وقوف لوگو، اپنی پیدائش پہ غور کرو، تم کس پانی سے بنے ہوئے ہو؟ تم نے غور کیا تم ہو کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم یہ جو کچھ بنے پھرتے ہو اصل میں تو تم وہی انسان ہو، ایک پانی سے پیدا ہونے والے۔ یہ تمہاری زندگی ہے، اور اس کے بعد تم نے مٹی اور ہڈیاں ہو جانا ہے، اور تم نے کرنا کیا ہے؟ تو پھر جب اللہ کی راہ میں آ جاؤ تو راست ہو جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے، میں نے تمہیں بلند کیا، ہم نے تجھے احسن التقویم بنا دیا، ہم تمہیں بلندی دکھاتے ہیں۔ اچھا آدمی کون ہے؟ جو دنیا کو واجبی کرتا جائے اور اللہ کی راہ میں صحیح چلتا جائے۔ اچھا پیر ہونا اچھی بات ہے، اور اچھا مرید ہونا اچھی بات ہے۔ برا پیر بہت بری شے ہے، برا مرید بہت ہی بری شے ہے۔ عام طور پر پیروں کو مریدوں نے بہت گمراہ کیا۔ پیروں کے لیے ضرورت دنیا مریدوں نے بنائی ہے کہ پہلے اسے نذرانہ پیش کرتے ہیں، پھر ادب سے بیٹھتے ہیں، پھر محفل میں بیٹھتے ہیں، پھر اس کو اپنے کام کی فرمائش کرتے رہتے ہیں۔ پیر صاحب اس کا کام کرا دیں گے۔ ان حالات میں جو سچے لوگ ہیں وہ پیروں کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کا سربراہ کسی کا مرید ہو جائے تو اس دفتر کے باقی لوگ بھی وہاں جانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اپنا کام کراتے ہیں۔ بہرحال آپ کو میں بتا رہا ہوں، دنیا کے لیے پیر کی تلاش نہ کیا کرنا، دین کے لیے تلاش کرنا۔ دین کے لیے تلاش جو ہے بذات خود دین ہے۔ دعا کرو آپ کا سفر دین کے لیے ہو، دعا کرو آپ کی کوششیں دین کے لیے ہوں، دعا کرو کہ آپ کی زندگی دین کے لیے ہو اور آپ کی زندگی کے عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہوں۔ آپ سب لوگ اس راستے پہ چلنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دنیاوی ضرورتوں میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچائے۔ یا رب العالمین، ہمارے کام تو آپ ہی سنبھال اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و سندنا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔